سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپریشن عزم استحکام ہے. بڑی اچھی بات ہے, پوری قوم یکجا اس چیز کے اوپر ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی آپریشن ہونا چاہیے. مگر اس آپریشن میں ایسا کیا ہے کہ ساری خاص طور پہ اپوزیشن اور صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی طرف سے جو عوام ہے قبائلی علاقوں کے, وہ اس کی مخالفت میں آ کے کھڑے ہو گئے؟ کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی, تو جس طریقے سے یہ پیش کیا گیا ہے, اس طرح کا بہت بڑا یہ فیصلہ ہے, اس کو پارلیمان میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا, اس کو ہمارے میڈیا میں بحث ہونی چاہیے تھی, اور اس کے بعد یہ جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور اس میں ایک متضاد قسم کے بیانات آ رہے ہیں. فار ایگزامپل پہلے یہ بتایا گیا کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے اپیکس کمیٹی میں اس کو قبول کر لیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس کی تفصیلات تو بتائی ہی نہیں گئی تھیں, اور جب بتائی گئی تھی تو اس کے اندر لفظ آپریشن کا کہیں ذکر نہیں تھا, شامل ہی نہیں تھا. تو یہ ہمیں تو اور قسم کا کوئی وہ تھا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے اس کا ایک ماضی رہا ہوا ہے, کہ ایک تاریخ ہے کہ جہاں بھی کوئی اس طرح کا معاملات کامیاب ہوئے, عوامی حمایت, پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت, پارلیمنٹ کی حمایت, میڈیا کی حمایت شامل ہو, تو اس طرح کی چیزوں کی کامیابی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جب آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ بیچ میں تفرقہ پڑ جائے, جو کہ پڑ چکا ہے کہ ایک پاکستان کی ایک نہیں, جو جہاں پہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے خاص طور پہ کے پی کے اندر, وہاں کی جو 3 مین بڑی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی, جے یو آئی اور اے این پی, وہ ساری مخالفت کر رہی ہیں. تو میں سنا دوں, میرے پاس ان کے کلپس ہیں, اگر اے این پی اور جے یو آئی کے حوالے سے آپ اجازت دیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیے گا کہ وہاں کی جو 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے عامر صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے, ان تینوں جماعتوں کا موقف کیا ہے اس آپریشن کے حوالے سے؟ وہ جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان, اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. طریقہ کار آ جائے گا, کس طرح کوئی کرنا ہے, اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے. ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج کو سامنے رکھیں. آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا, ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں. یہ یک طرفہ فیصلہ ہے, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. یہ عامر صاحب سنا دیا ہم نے کہ وہاں سے تو بس مخالفت کے اندر آواز ہے, اور یہ بڑی اپوزیشن کی آواز ہے. یہ اس کے اندر خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ اے این پی بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اے این پی جو ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہی ہے, اور افتخار صاحب ان کے صاحبزادے جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور انہوں نے ہر دور میں دہشت گردی کے خلاف کیمپینز کی حمایت کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات بھی اگر وہ کیے جاتے ہیں اس پہ بھی اعتراض ہے, اور آپریشن پہ بھی اعتراض ہے, کیونکہ آپریشن کا ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ آپریشن ہے کیا. اور اس کا ماضی یہ رہا ہوا ہے کہ ماضی کے اندر جب سوات میں فار ایگزامپل کامیاب آپریشن تھا, تو اس کے اندر ساروں صوبائی حکومت بھی شامل تھی, اور تمام پارٹیز اس کے اندر شامل تھی, ایک پیج پہ رہی ہیں. اور دوسرا آپریشن کے نام سے, کیونکہ آپ دیکھیں ضرب عضب جو تھی اس کے اندر 2-3 چیزیں. ایک اس کے اندر کہ لوگوں کی ایک بڑی لارج اسکیل قسم کی انتقال ان کو وہاں سے ہٹا کے جو ہے لایا گیا, ان کو ڈسپلیس کیا گیا, اس کے بعد کیا گیا. تو لوگوں کے ذہن میں فار ایگزامپل آ جاتا ہے کہ شاید یہ کنفیوژن ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا اس سے مراد جو ہے وہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, یا ایک میسو قسم کا. جب آپریشن کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کو وہ ماضی آتا ہے کہ شاید یہ ضرب عضب قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے, فزیکل. تو اس کے اندر ظاہر ہے پھر صوبائی حکومت کی حمایت بھی چاہیے, پارلیمان کی بھی چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے ایک کہ اس کے اندر آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ایک اس کا ماضی یہ بھی ہے کہ آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے, ٹارگٹ کرنے کے لیے شاید ہو رہا ہے, ان کو ایک ذمہ دوسرا خاص طور پہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے صوبوں میں فار ایگزامپل دیکھیں پنجاب کے اندر یہ صرف کوئی ٹیررسٹ کے خلاف نہیں ہے. ہمارے اندر ایک پارٹی کے اندر جو ہے ان چیزوں پہ اتفاقات نہیں کئی دفعہ ہوتے, مگر جو لاسٹ اتفاق ہوا ہوا ہے, نیشنل کنسنسس ہوا ہوا ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان تھا.
نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تمام پارٹیز کا انڈورسمنٹ ہے، اور اس کا صرف فوکس یہ نہیں تھا کہ صرف آپ یہ ٹیررزم کے خلاف جو معاشرے کے اندر جو ٹیررزم کو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں، جو قانون کے اندر انتظامی معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، کلچرل ثقافتی معاملات ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک وہ پلان بنایا گیا. اگر اس طرح کی چیز کو دوبارہ آپ ریوائیو کرتے کہ ہم امپلیمنٹیشن کرنے، یہ کم از کم بحث ہو جاتا، اس کا ایک نیا ورژن نکالنا تھا، بحث ہونی چاہیے تھی. مگر اب کیا میسج کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر فار ایگزامپل آج کی خبر ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی کا اور ان کا بجٹ کے اوپر معاملات کے اوپر اتفاق ہو گیا، چونکہ پنجاب کے اندر کنسیڈ کر لیا نون لیگ نے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو انتظامیہ کی جو ٹرانسفرنٹ پوسٹنگز جو ہیں اس کے اندر ڈسٹرکٹس کے اندر شامل کر لیا جائے گا، یعنی ان کی مرضی کے افسران لگائے جائیں گے. یہ کیا ہوتے ہیں افسران جو ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ایک آئیڈلی انڈیپینڈنٹ ایک ہے، اس نے انصاف کرنا ہے، اس نے انتظامیہ چلانی ہے. یہ کہ یہ نون لیگ کا لگے گا، یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے لگیں گے، یہ تو پہلے یہ ہو تو ایسا ہی رہا ہے. مگر آپ کبھی ان رائٹنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اس ڈسٹرکٹ میں یہی افسر ہماری مرضی کا ہوگا، یہ آپ کی مرضی کا لگے گا. یہ پولیٹیکل بنیادوں پہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے، مگر یہ کبھی قرار نہیں کیا جاتا. پنجاب میں یہ کر رہے ہیں، سندھ سے کیا میسج آ رہا ہے؟ آج اسد زرداری صاحب کا یہ بیان ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جو کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ جو معافی مانگ لیں، یہ سارے ان کو قومی دھارے میں لائے جائے، ان کے لیے ایمنسٹی دی جائے، معافی کر دے دی جائے. بھئی آپ ایک طرف جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ جن کا یہ شکایت ہے کہ جناب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے، ان کو ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ان کے لیے معافی نہیں ہے. کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جرگہ بٹھایا جائے اور ان سے بات چیت چل گئے تو یہ پھر شکایت آ جاتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان سے اور کے پی سے جہاں یہ آپریشن زیادہ ہونے کا امکان ہے. ویسے تو بتایا جا رہا ہے، ہمیں کانٹورز نہیں پتا کہ یہ پورے پاکستان میں ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کیونکہ یہ تفصیلات کچھ چیزیں ہیں جو ان کیمرہ اجلاس میں ہونی چاہیے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ اوپنلی پبلک کے لیے بھی ہونی چاہیے. پبلک کے لیے ہمیں بھی پتہ چلنا یہ چاہیے کہ ہر چیز تو خفیہ نہیں ہے کہ جی ان کیمرہ بتائی جائے گی. اس کے اندر ایک آپ جب لارج سکیل کا کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا پورے ملک کے اندر یہ اسکیم ہوگا تو ہمیں بھی کچھ بتایا جائے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہے، یا اس جن صوبوں میں ہونا ہے اس کی عوام کو بھی کوئی ساتھ میں لینا چاہیے. کبھی وہ جو کوئی بھی آپریشن، کوئی بھی ایفرٹ اس طرح کا جو ہوتا ہے، اور جبکہ کہ بہت ضرورت بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ہے اور جو کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سے وہ سارا ایفرٹ بلکہ خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے معاملات خراب کر لیے، آپ یہ نہیں کر سکتے. اور یاد رہے کہ بلوچستان اور کے پی جو ہیں وہ وہاں پہ پہلے ہی معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں. وہاں سے خاص طور پہ ایکس فاٹا کے اندر ان کو یہ شکایت ہے، اور میں سن رہا تھا کہ ان کے ساتھ جب وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو انضمام جب کیا گیا تھا، ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ رعایتیں دی جائیں گی، یہ فنڈز دی جائیں گی. اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی بجٹ کے اندر تو بیوروکریٹس نے، اپنے سرکاری بابوؤں نے خاص طور پہ اپنی جو مہنگائی ہے وہ دیکھیں 11.8 ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 11% آ گئی ہے. تنخواہیں انہوں نے 20 سے 25% اپنی بڑھا لی ہیں. بالکل ایسا ہے. مگر وہاں پہ جو ایکس فاٹا جہاں پہ مسائل ہیں، پہلے ہی محرومی کی کیفیت ہے، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 140 ارب روپے کا ان کا سیلری کا بل ہے، وہ 3 سال سے وہاں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی. عامر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے اس وہاں وہی ان کا بجٹ رکھا ہوا ہے، اس میں نہیں بڑھایا جا رہا.